बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों के एक अहम मसले के बारे में बताऊँगा। वो आम और अहम मसला आँखों की नज़र की कमज़ोरी है। नज़र की कमज़ोरी के बारे में मुझसे लोग पूछते भी रहते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने मुतालबा किया है कि आप नज़र की कमज़ोरी के बारे में हमें तफसीलन बताएं। तो मैंने फिर प्लान किया कि आज की जो वीडियो है नज़र की कमज़ोरी के बारे में बताई जाए। तो नज़र की कमज़ोरी कई तरह से हो सकती है। नज़र की कमज़ोरी एक तो बाज़ औक़ात आँख की बीमारियों की वजह से भी हो सकती है या कुछ जिस्मानी बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। मसलन शुगर की वजह से, शुगर अगर किसी बंदे की बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत लो है तो उसके साथ नज़र का जो नंबर है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसी तरह आँखों की अगर कोई बीमारियां हैं, मसलन आँख के अंदर सोजिश है तो सोजिश से एक तो धुंधला हो जाएगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी और नंबर पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो आज हम इन चीज़ों से हट कर आँखों की बीमारियां या जिस्मानी बीमारियां जो नज़र को इफ़ेक्ट करती हैं, उसके अलावा जो नज़र की कमज़ोरी एक सेहतमंद बंदे में होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो दूसरी कैटेगरी जो है आँखों की बीमारियां जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती है उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। और इसी तरह जिस्मानी बीमारियां जिससे नज़र इफ़ेक्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है या नंबर चेंज हो सकता है, उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। तो उनको छोड़कर आज हम एक सेहतमंद आदमी में नज़र क्यों कमज़ोर होती है, जिस्मानी तौर पर इंसान अगर बंदा सेहतमंद है, आँखों को कोई बीमारी भी नहीं है, तो उनकी नज़र क्यों कमज़ोर होती है उसके बारे में, नज़र की कमज़ोरी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये नज़र की कमज़ोरी आम तौर पर इनको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर्स आम तौर पर ऐनक के साथ या कॉन्टैक्ट लेंस के साथ आम तौर पर इनकी इस्लाह हो जाती है। रिफ्रैक्टिव एरर में जब हम नज़र को चेक कर लेते हैं और ग्लासेस वगैरह लगा लेते हैं तो उससे हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। ये हमारी जो नज़र की कमज़ोरी है ये रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से होती है और इसकी फिर कई किस्में हैं। रिफ्रैक्टिव एरर या रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है? आँख एक कैमरे की तरह काम करती है। तो आँख का जो कैमरा है वो बाहर से चीज़ों की तस्वीर लेता है, रेज़ जाती हैं, आँख के अंदर दाखिल होती हैं। हमारा कार्निया जो ब्लैक हिस्सा हमारा सामने नज़र आता है वो उस लाइट को फोकस करता है और मज़ीद फोकसिंग करता है जो आँख के अंदर लेंस रखा होता है कुदरत ने। तो वो लेंस मज़ीद फोकस करके इन लाइट रेज़ को पर्दे के ऊपर फोकस कर देता है। मसलन आप देखेंगे कि ये बाहर की कोई चीज़ की तस्वीर, बाहर की कोई चीज़ मौजूद है, वहाँ से रेज़ जा रही हैं। सबसे पहले तो कार्निया उसको रिफ्रैक्ट करता है, उनको कन्वर्ज करता है। उसके बाद यहाँ पर लेंस मौजूद है तो ये लेंस उसके बाद इनको मज़ीद कन्वर्ज करता है और कन्वर्जेंस के बाद ये फोकस होती है रेटिना के ऊपर। ये हमारा रेटिना है आँख के अंदर, जो एक तरह की कैमरे की स्क्रीन है। तो ये कैमरे की स्क्रीन हमारा आँख का रेटिना, इसको फोकस इस पे होता है और यहाँ से फिर इम्पल्स जाती है नर्व से दिमाग की तरफ, जहाँ पे इसकी तस्वीर का पूरा नक्शा बनता है और इंटरप्रेट करता है दिमाग कि ये कौन सी चीज़ है। तो इस तरीके से ये इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे रिफ्रैक्शन चेंज होती है, नंबर चेंज होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो ये कार्निया कर्वेचर, कार्निया का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो कर्वेचर है इसका, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जो इसके अंदर आँख के अंदर जो लेंस है हमारा, इस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद आँख की जो लंबाई है उससे फ़र्क पड़ेगा। मसलन ये आँख नॉर्मल साइज़ की है, ये आँख लंबे साइज़ की है।
اور یہ آنکھ چھوٹے سائز کی ہے، یہ آنکھ چھوٹے سائز کی ہے، تو اس میں اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ یعنی آنکھ اگر سائز نارمل ہے تو جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں دور سے تو وہ کارنیا اس کو فوکس کرے گا، اس کے بعد لینس فوکس کرے گا، تو اس کی امیج یہاں ریٹینا پہ بنے گی اور ہمیں چیز صاف نظر آئے گی۔ یہ تو نارمل آنکھ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمیٹروپیا، یعنی نارمل آنکھ ہے، ریفریکٹیو ایرر نہیں ہے اور ہمیں چیز صاف نظر آتی ہے، تو یہ کیٹیگری ہے ایمیٹروپیا۔ اس میں ریفریکٹیو ایرر نہیں ہے، گلاسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنکھ کی اگر کوئی اور بیماری نہیں ہے تو نظر صاف آئے گا، صاف آتا ہے۔ اچھا، اگلی جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی ہے۔ آنکھ اگر چھوٹی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یعنی انسانوں میں آنکھیں کوئی چھوٹی ہوتی ہیں، کوئی بڑی ہوتی ہیں، کوئی بہت چھوٹی سی آنکھیں ہوتی ہیں، کوئی بڑی خوبصورت اور نرگس سی آنکھیں ہوتی ہیں، تو وہ ہر ایک آنکھ کی اپنی ساخت ہے، اپنا سٹرکچر ہے اور وہ کیٹیگریز ہیں۔ تو چھوٹی آنکھ جو ہے اس کی کچھ بیماریاں اپنی ہوتی ہیں، بڑی آنکھوں کی بیماریاں اپنی ہوتی ہیں۔ تو چھوٹی آنکھ کا بیماری سے ہٹ کر ریفریکٹیو ایرر میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب لائٹ جاتی ہے اس کو کارنیا بھی فوکس کرتا ہے، لینس بھی کرتا ہے، لیکن اس فوکسنگ کے باوجود اس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ فوکس جو تصویر کا جو امیج ہے بنتا ہے وہ دور بنتا ہے ریٹینا سے پیچھے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے پھر ہم پلس لینس جہاں لگاتے ہیں، اینک کا نمبر لگاتے ہیں، یا پلس لینس کا کنٹیکٹ لینس جہاں لگائیں گے آنکھ کے اوپر یا آنکھ کے آگے، اس سے پھر یہ امیج یہاں نارمل اپنی جگہ پہ نظر آئے گی۔ مثلاً اس میں یہ امیج کنورج ہو کر یہاں پہ فوکس ہو رہی ہے، تو اس کو اس طریقے سے اس کو ہم بیلنس کریں گے پلس لینس لگا کر۔ دوسری قسم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپرمیٹروپیا۔ یہ ہائپرمیٹروپیا جو ہے اس میں عام طور پر دور کا بہتر نظر آتا ہے لیکن مکمل نظر نہیں آتا، دور کا ذرا بہتر نظر آتا ہے اور نزدیک میں کم نظر آتا ہے، اس لیے اس کو ہائپرمیٹروپیا کہتے ہیں۔ اور اس کو قریب نظری دور کی بھی کہہ سکتے ہیں، فار سائٹڈنس کہہ سکتے ہیں، فار سائٹڈنس۔ اچھا، دوسری جو قسم ہے وہ ہے آنکھ کا سائز لمبا ہے، آنکھ بڑی ہے اور آنکھ کی جو تصویر جو چیز کی امیج ہے وہ ریٹینا پہ نہیں بنتی، وہ ریٹینا کے آگے بن رہی ہے۔ کارنیا نے اس کو کنورج کیا، لینز نے کنورج کیا، لیکن اس کے باوجود کنورجنس جو ہے نا زیادہ ہے۔ اب تصویر یہاں بنی ہے اور ریٹینا ہمارا ادھر ہے، اب اس کی وجہ سے بلڈ ویژن آئے گی، نظر صاف نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے ہم مائنس نمبر کے گلاسز لگا کر یا مائنس نمبر کے کنٹیکٹ لینس لگا کر اس کا فوکس ہم جہاں پہ ڈالتے ہیں اور اس سے یہ بیلنس ہو جاتا ہے اور تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں مائوپیا یا شارٹ سائٹڈنس۔ اس میں نزدیک تو صاف نظر آتا ہے لیکن دور کا بہت بلند نظر آتا ہے۔ پہلی قسم میں دور کا بہتر نظر آتا تھا، نزدیک کا زیادہ بلڈ تھا، اس کو ہم کہتے تھے فار سائٹڈنس۔ اور جو یہ قسم ہے اس کو ہم مائوپیا یا شارٹ سائٹڈنس کہیں گے۔ نزدیک کی نظر تو صاف ہوگی لیکن دور کی نظر بہت کم ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ بچوں میں کلاس میں ان کو بلیک بورڈ نظر نہیں آتا، دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، تو یہ چیزیں، اور حتیٰ کہ بعض اوقات تو نظر اتنی کمزور ہوتی ہے کہ لوگوں کو پردے اڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، عام چیزیں نظر نہیں آتی، تو کافی دھندلا پن ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا مائوپیا۔ تیسری قسم ہے اسٹگمیٹزم۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارنیا کی جو سرفیس ہے وہ کرو زیادہ ہوتا ہے، ایک ایکسس پر کرو زیادہ ہے اور کسی ایکسس پر کرو تھوڑا ہے۔ مثلا عام طور پر جو کرویچر ہوتا ہے وہ یونیفارم ہوتا ہے،
مثلا دائرے کا ہم کرویچر دیکھتے ہیں تو عام طور پر یونیفارم ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے سطح، لیکن اسٹگمیٹزم میں ہوتا یہ ہے کہ کرویچر مثلا یہ ہارزنٹل ایکسس ہے اور یہ ورٹیکل ایکسس ہے۔ اب ہارزنٹل ایکسس میں کرویچر فار ایگزامپل یہ ایسے تھا نارمل، اب یہ تھوڑا سا کرویچر ایسے ہے، اس سے کرویچر کی وجہ سے، کرویچر کی چینج کی وجہ سے یہ اس میں نظر بلڈ ہو جائے گی۔ جب ریز اندر سے آئیں گی، باہر سے اندر آئیں گی، تو یہاں پہ اس کی ریفریکشن کچھ اور ہوگی، یہاں پہ کچھ اور ہوگی، اس ایکسس میں کچھ اور ہوگی، ہارزنٹل میں کچھ اور ہوگی۔ تو وہ جو لائٹ جب جائیں گی تو ریٹینا کے اوپر جو امیج بنے گی وہ بلرڈ ہوگی۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم سلنڈریکل گلاسز لگاتے ہیں جو کہ اس ایکسس کو، جہاں پہ کرویچر زیادہ تھا، اس کو وہ بیلنس کر کے امیج کو ریٹینا کے اوپر کلیئر کر دیتے ہیں۔ سلنڈریکل گلاسز کے استعمال سے ہم اس اسٹگمیٹک ایرر کو، اس کو ہم کریکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سلنڈریکل ایرر ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹگمیٹزم۔ یہ تیسری مین قسم ہے ریفریکٹیو ایررز کی۔ تو عام طور پر ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں چھوٹی ہیں، تو ہائپر میٹروپیا عام ہے۔ اس کے بعد مائوپیا بھی کافی کامن ہے کہ لوگوں کی آنکھیں بڑی بھی ہیں تعداد میں، مناسب تعداد میں۔ اور اس میں ایک اور جو مسئلہ بن رہا ہے وہ بچوں میں، ینگ بچوں میں خاص طور پر، میں پہلے بھی ویڈیو بتا چکا ہوں کہ وہ چونکہ نیئر ورک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، پڑھائی آج کل زیادہ ہے، اور خاص طور پر لیپ ٹاپ، موبائل پہ ویڈیو دیکھنا، کھیلنا بیٹھنا بچوں کا مشغلہ ہو گیا ہے۔ ان کو ہم کوئی تفریح نہیں دیتے، ہم کوئی گراؤنڈز ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، تو اب وہ زیادہ تر بیچارے بیٹھے موبائلز پر اور ان چیزوں پر وہ زور دیتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے ان میں ایون ایف آنکھیں ان کی چھوٹی بھی ہیں تو ان میں اب مائوپیا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ وہ چونکہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو ان کے جو لینز ہیں وہ پلس سیلری باڈی وغیرہ پورا سسٹم وہ فوکس کر کر کے اس کو وہ نیئر کی چیزوں کو زیادہ دیکھنے کا عادی کر دیتا ہے، اور جبکہ نارملی ہماری آنکھ جو ہے وہ دور کو دیکھنے کی زیادہ عادی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زور کے ساتھ کارنیا پہ فوکس کر کے اور لینز کو فوکس کر کے اور جو سیلری مسلز ہیں ان کو فوکس کر کر کے وہ عادت بنا لیتا ہے نیئر کی چیزوں کو زیادہ دیکھنے کی، اور اس میں آہستہ آہستہ پھر مائنس نمبر زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں بچوں میں۔ تو اس کا میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں اگر بچے بیٹھے بھی ہیں، مجبوری ہے کہ وہ اور کیا کریں بیچارے، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ وقفہ رکھیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھیں، کام کریں، کھیلیں بے شک، اس کے بعد 20 منٹ کا ریسٹ کریں، دور کی چیزوں کو دیکھیں یا کھیل کود میں حصہ لیں، اس کے بعد دوبارہ آ کے اپنا ویڈیو گیم شروع کریں۔ تو یہ اس سے کچھ نہ کچھ یعنی بچت ہو سکتی ہے۔ تو اب 3 قسم کی ریفریکٹیو ایررز ہو گئیں۔ ایک ہو گیا ہائپر میٹروپیا جس میں آنکھ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا مائوپیا جس میں آنکھ کا سائز بڑا ہوتا ہے، اور تیسری قسم جس میں کرویچر آنکھ کا کارنیا کا یا بعض اوقات کرویچر آف دا لینس کا کرویچر بھی چینج ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ لینس ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے چوٹ کی وجہ سے، تو وہ ٹلٹ ہو گیا ہے، تو ٹلٹ کی وجہ سے اس کا کرویچر بھی چینج ہو سکتا ہے، جس سے اسٹگمیٹزم کی دشواری پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم پھر نیوٹرل کر لیتے ہیں سلنڈریکل گلاسز کے ساتھ۔ یہ 3 قسم کی مین ریفریکٹیو ایررز ہیں جو عام طور پر صحت مند آدمی میں پائی جاتی ہیں۔ یہ آنکھ کی بیماری نہیں ہوتی ان لوگوں میں، نارمل ہیں، صحت مند ہیں، لیکن یہ چیزیں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ ان کو ہم نارمل گنتے ہیں، لیکن ان کو پھر ہم چیکنگ کے بعد گلاسز کا نمبر وغیرہ دے دیتے ہیں جس سے ان کو نظر آتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے جو کہ شروع ہوتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لینز ہے قدرتی یہ والا،
اور اس کے علاوہ یہاں پہ سیلری باڈی ہے، سیلری مسلز ہیں، تو اس کو یہ اتنا الاسٹک ہوتا ہے لینس کہ بچے تو بہت قریب کر کے بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، بہت قریب کر کے چیزوں کو فوکس کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور چھوٹی عمر میں بھی اس کو اتنی الاسٹیسٹی اس کے اندر ہوتی ہے اور مسل اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ بچے اور ینگ لوگ اس کو بآسانی آدھے فٹ پر اور فٹس کے اندر وہ بآسانی چیزوں کو فوکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ یہ جو لینز ہے یہ اس کی الاسٹیسٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس میں ایکچولی یہ پروٹینز ہوتی ہیں، پروٹینز ہارڈ ہو جاتی ہیں، ٹائم کے ساتھ ان کی ہارڈننگ سے لینز سخت ہوتا جاتا ہے اور اس کی الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اکوموڈیشن والے مسلز ہیں جو فوکس کرتے ہیں، ان کی پاور بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں عام طور پر پھر لوگوں کو ہمیں نزدیک کے لیے اینک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن لوگوں کا پڑھائی کا کام ہے، لکھنے کا کام ہوتا ہے یا باریک کام ہوتا ہے، تو ان کو 40 سال کی عمر میں اینک کی عام طور پر قریب کی اینک کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پریسبیوپیا۔ یہ بھی نارمل ایجنگ پروسیس ہے، فزیولوجیکل پروسیس ہے، نارمل ہے۔ اس کے بھی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عام طور پر 40 سال کی عمر کے بعد تھوڑے نمبر سے سٹارٹ ہو کر آدھے پونے نمبر سے سٹارٹ ہو کر 1 اور 1.5 اور اسی طرح آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ نارمل فزیولوجیکل چینج ہے، اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کی کوئی بہت زیادہ رکاوٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑے بہت جو میجرز ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ 40 سال کی عمر میں ٹھیک تھا لیکن اب وہ بیمار ہو گیا ہے، یا اس نے کوئی ڈائٹنگ شروع کر دی ہے، یا اس طرح کا اس پہ سٹریس ہے، تو اب وہ ہو سکتا ہے وہ اس کو اینک لگتی 40 سال کے بعد 42 سال کی عمر میں، 43 سال کی عمر میں، یا 45 میں جا کے اینک اس کو نزدیکی لگتی۔ لیکن اب اس کو چونکہ جسمانی طور پر کمزور ہو گیا ہے تو اب اس کو نزدیک کے لیے دقت ہو رہی ہے، اور اس کو جو مسلز ہیں وہ اس کی جنرل ویکنس کی وجہ سے اور وہ فوکس نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں تھوڑا سا ان کو ارلی دینا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ملٹی ویٹامنس، کچھ خوراک کی ہدایات کریں تاکہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ عرصہ، سال 2 سال 3 سال وہ نکال جاتے ہیں، امپروو کر جاتے ہیں۔ لیکن حتمی طور پر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہی چیز ٹوٹکوئی والے جو دیتے ہیں یا دیسی جو لوگ بتاتے ہیں، یہی ایج وہ لے لیتے ہیں کچھ سالوں کا، جس سے وہ کچھ آپ کو کہیں گے کہ بادام کھائیں، آپ کچھ ایسی خوراک بتائیں گے آپ کو، دودھ زیادہ پئیں، ایسی چیزیں جس سے ہمیں یہ ہوتا ہے ڈر کہ کہیں موٹاپا نہ ہو جائے۔ ورنہ اگر آپ دودھ بھی پئیں، خوراک بھی زیادہ کر دیں تو یقیناً آپ کو 40 سال کی بجائے آپ 42 43 45 کے قریب جا کر اینک لگانی پڑے گی۔ آپ کی جسمانی فٹنس موٹاپے کے حساب سے تو بہتر ہو جائے گی، آپ کافی صحت مند لگیں گے، لیکن میڈیکلی ہم اس کو فٹنس نہیں گنتے کہ جو آپ کو اوور ہیلدی کر دے۔ لیکن ان چیزوں کا بیلنس رکھتے ہوئے آپ اگر کرنا چاہیں تو وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً پروٹین ڈائٹ لی جائے، پھلوں کا استعمال کیا جائے اور ورزش کی جائے تاکہ آپ کی صحت مینٹین رہے، جسمانی صحت، جتنی فٹنس اچھی ہوگی اس کے ساتھ آپ کی نظر بھی نزدیکی تیز رہے گی، اس سے آپ 2-3 سال کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مائنس نمبر والے ہیں یا پلس والے ہیں، ان کو بھی یہی چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ ایکسرسائز ہو گئی، پروٹین ڈائٹ ہو گئی، فروٹس کا استعمال، یہ آدھا نمبر، پونا نمبر، 1 نمبر تک یہ ایج مل سکتا ہے اگر ہم خوراک کا خیال کر لیں، ورزش کریں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رکھیں۔ لیکن یہی لوگ جب انفٹ ہوں گے یا کوئی سٹریس ہوگا یا کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بخار وغیرہ آ جاتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی لمبی بیماری آ جاتی ہے، تو اس سے پھر انڈر سٹریس وہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، پھر ان کو آدھا پونا نمبر اور 1 نمبر بھی لگانا پڑ جاتا ہے۔
यही चीज़ ये जो देसी टोटके और एक्सरसाइजेज वाले बताते हैं, इसी लिमिट का आधे पौने 1 नंबर तक का एडवांटेज वो ले लेते हैं। आपको टोटके बताते हैं, वो ये कर लो वो कर लें, उससे 1 नंबर तक का तकरीबन फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन उसमें कई चीज़ें अनहेल्दी भी हो सकती हैं। मसलन आप खाना पीना शुरू कर देते हैं जिसमें दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन उसमें नहीं होती, या फल फ्रूट का बैलेंस डाइट नहीं होती, तो उसमें मोटापा की तरफ चले जाएंगे। फिर मोटापे की अपनी कबातें, अपनी बीमारियां हैं। तो उससे बेहतर ये है कि प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स का इस्तेमाल और एक्सरसाइज, ताकि आपकी जिस्मानी फिटनेस जो है वो ख़राब ना हो। उसकी आप यानी जिस्मानी सेहत की कास्ट पर अगर आप नंबर का उतार सकते हैं आधा पौना नंबर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कमज़ोर होंगे, फिर या आप वो फैटी चीज़ें छोड़ेंगे या दूध छोड़ेंगे या चीज़ें कम करेंगे, तो फिर वो नंबर आपको फिर लगाना पड़ेगा। या थोड़ी सी कमज़ोरी होगी तो फिर आपको वो नंबर दोबारा लगाना पड़ता है। वो नंबर ख़त्म नहीं होता, वो नंबर आपकी आँख की साख्त की वजह से है। ये ना साख्त वर्जिशों से कम हो जाएगी ना बढ़ जाएगी, लेकिन ये थोड़े नंबर का एज हम ले सकते हैं वर्जिशों के साथ, आँखों की एक्सरसाइजेज के साथ और खुराक के साथ। लेकिन अगर नंबर ज़्यादा है, 1, 2 या 3, 4 उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको ऐनक का सहारा लेना पड़ता है, प्लस ग्लासेस में या इस सूरत में माइनस ग्लासेस में, या अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो सिलेंड्रिकल ग्लासेस में उसका हमें लेना पड़ता है। इसमें ख़ास हिदायत यह है कि बच्चों में ख़ास तौर पर अगर एक आँख बाज़ का ज़्यादा कमज़ोर होती है, एक नॉर्मल होती है, तो उसमें फिर एम्ब्लायपिया डेवलप हो जाता है। तो उनकी रिफ्रैक्टिव एरर टाइमली वो करनी, चेकअप कराना चाहिए। अगर नंबर का फ़र्क है तो ऐनक लगाकर उसको एम्ब्लायपिक आई या लेज़ी आई होने से बचाया जाए, वरना 9 साल 10 साल की उम्र तक लेज़ी आई ट्रीट हो जाती है, उसके बाद फिर उसका हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। बाकी खुराक का ज़रूर बेहतर है ख्याल रखें, लेकिन उसकी सिलेक्टिव यानी बैलेंस डाइट हो, प्रोटीन द्वारा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपको देना चाहता था। अच्छा, इसमें जो मायोपिया है, इसमें कई किस्म के हैं। एक तो नॉर्मल सिंपल मायोपिया है जो आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ता है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स मौरूसियत के भी होते हैं। कुछ लोगों में माँ बाप बहन भाइयों में माइनस ग्लासेस लगाने की मौरूसियत है, तो वो बच्चों में भी लगानी पड़ेगी, और वो उस नंबर तक जा सकते हैं जितने नंबर तक भाई बहन या पेरेंट्स हैं, तो उस नंबर तक उनका नंबर बढ़ने का इम्कान होता है। लेकिन कुछ केसेस जो सिंपल मायोपिया के हैं, लेकिन उनकी हैबिट्स जो है नियर की ज़्यादा हो गई हैं और वो ख्याल नहीं करते, कई घंटों तक लगे रहते हैं, तो उनमें चांस होता है नंबर के बढ़ने का। तो उनको चाहिए कि वो अपनी आंखों की हिफाजत भी करें, और नियर का काम अगर मोबाइल का या इन चीज़ों का ज़्यादा है तो उसमें वक्फे के साथ काम करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने से उम्मीद है कि आप अपने मसाइल को कम कर सकेंगे। बाकी आजकल माइनस नंबर के ग्लासेस जो है वो लेज़र से उतर जाते हैं। इवन प्लस नंबर के जो ग्लासेस हैं +4 तक, ये भी उतारे जा सकते हैं। इसी तरह जो एस्टिग्मेटिक नंबर है, सिलेंड्रिकल नंबर, वो भी 4, 5 नंबर माइनस तक सिलेंड्रिकल नंबर भी उतर जाते हैं। तो ये चीज़ें एडवांसमेंट आ गई हैं काफ़ी सारी, जिससे हम चश्मों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी ऑप्शन कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज इतनी अच्छी रिकमेंडेशन नहीं है उनके लिए, क्योंकि हमारे इलाके गर्म हैं, आंधियाँ वगैरह आती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, कारी इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मैंने ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव होगी, काफ़ी डिटेल थी। तो उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। अगर इस सिलसिले में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट देकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो उससे भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। इस नंबर पे आप रब्ता करके व्हाट्सअप पे तस्वीर भी भेज सकते हैं,
کوئی انفارمیشن معلومات جو بھی لینا چاہیں آنکھوں کے بارے میں اور نظر کی کمزوری کے بارے میں تو آپ لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔